يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وإيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں خوف خدا۔ اور یہ خوف خدا کتنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خود ہی فرماتے ہیں حق تقاتہ، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ تم مرتے وقت مسلمان ہونے چاہیے، فرما بردار ہونے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین حق کے علم بردار ہونے چاہیے، تمہارے قلبوں میں مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، قرآن اسلامی احکامات کی محبت ہو۔ اور یہ تمام چیزیں تب ہوتی ہیں جب ایک انسان اسلامی احکامات اپنی زندگی میں لے آتا ہے، یعنی اپنی حیات میں، دنیوی حیات میں، دنیوی زندگی میں اسلامی احکامات کے جتنے قریب رہے گا اتنا اس کے قلب کے اندر موت سے پہلے ان چیزوں کی محبت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں تمہارے درمیان چند چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب بھی اختلاف ہو تو ان کی طرف رجوع کر لینا۔ ایک ہے کتاب اللہ قرآن کریم، ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، پھر اس کے بعد قیاس آتا ہے، پھر اجماع امت۔ جب قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں ڈھونڈیں، حدیث میں نہ ملے تو قیاس کیا جائے، پھر اجماع دیکھا جائے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک شخص آیا، وہ یہ پیغام لے کر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن کے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ان کو دینی تعلیمات کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی معلم دے دیجئے، کوئی استاد دے دیجئے جو وہاں دینی تعلیمات دے، دین اسلام کی فروغ ہو، اشاعت ہو، اسلامی احکامات سے لوگ آراستہ ہوں، واقف ہوں، لوگ عمل کرنے والے بن جائیں، دین حق کے مطابق جس دین کو لے کر آپ آئے ہیں اس کے مطابق زندگی صرف کرنے والے بن جائیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس شخص کا انتخاب کیا صحابہ میں سے کہ میں یمن کی طرف بھیجوں گا ایک معلم کو، ایک استاد کو، ایک جج کو، ایک قاضی کو،
وہ تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے کیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہایت فیاض تھے، سخی تھے، خرچ کرنے والے تھے۔ کوئی تنگ دست آتا تھا اٹھا کے دے دیتے تھے، کوئی بھوکا آتا تھا قرض لے کے کھلا دیتے تھے، کسی کی کوئی ضرورت ہوتی تھی اپنے پاس نہیں ہوتا تھا قرض اٹھا کر اس کی حاجت پوری کر دیتے تھے۔ تو قرض بڑھتا گیا۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، قرض داروں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت تنگ کیا۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں، کبھی قرض کا بوجھ چڑھ جاتا ہے تو ایک انسان حق کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے تلاش کرنے شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، صحابہ کی تعلیمات میں ہمارے لیے سبق ہے۔ تو قرض دار اکٹھے ہو گئے، شور مچایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے، باہر نہیں نکل رہے۔ خوف تھا اب قرض داروں کو کیا دوں۔ تو یہ سارے قرض دار جمع ہو گئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے، شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاذ کو بلا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بلوایا کہ معاذ کیا بات ہے، گھر میں چھپ کے کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کا خوف ہے، قرض داروں کا خوف ہے۔ پیسہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ قرض داروں نے شور کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا فیصلہ ہونا ہی چاہیے، ہمارے اور معاذ کے درمیان حتمی فیصلہ فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر ان قرض مانگنے والوں کی طرف کر رہے ہیں اور دوسری نظر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر رہے ہیں کہ معاذ پیسہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرض دیکھا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری پراپرٹی دیکھی تو یہ اندازہ پایا گیا کہ قرض زیادہ ہے اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ملکیت ہے، پراپرٹی ہے، وہ اس قرض سے کم ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرض داروں سے فرمایا، دیکھو اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا قرض معاف کر دے اللہ اس پر رحم کر دے گا۔ سفارش کرنے والے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند قرض داروں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، ہم اپنا قرض چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر تخمینہ لگایا گیا، پھر بھی قرض زیادہ ہے اور پراپرٹی کے ویلیو کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری پراپرٹی تقسیم کر کے قرض داروں کو دے دی۔ قرض دار مطالبہ کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ہمارا قرض باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس اب دینے کو کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ ابھی کچھ نہیں مل سکتا۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ۔ دیکھیں ایمان دیکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چپ، لیکن انتظار میں ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رحمت کا جملہ ارشاد فرما دے۔ پراپرٹی کا کوئی خوف نہیں، پراپرٹی چلی گئی، جوئے میں نہیں ہارے، شراب نوشی میں پراپرٹی ختم نہیں کی، نشے میں نہیں، بلکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں، کسی کی حاجت پوری کرنے میں، کسی بھوکے کو کھلانے میں، کسی ننگے کو پہنانے میں، کسی کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہوتا تھا اس کی معاونت کر رہے تھے، کوئی بھوکا مسافر باہر سے آتا تھا اس کو کھلاتے تھے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی طرف دیکھا، فرمایا معاذ گھبراؤ نہیں، کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے چہرے کو پڑھ رہے تھے، اس کے چہرے پہ آثار کون سے ظاہر ہو رہے؟ کیا اس کا صدمہ ہے؟ تو معاذ کے چہرے پہ ذرہ برابر بھی صدمہ نہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا. تو فرمایا معاذ گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالی جلد اس کی تلافی کرے گا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تو کچھ نہیں دیکھ رہے، لیکن دل خوش ہو گیا کہ میرے آقا نے فرمایا ضرور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی راستہ نکالے گا. آج ہم قرآن میں بھی اپنے پسند کی آیتیں ڈھونڈنے میں لگے ہیں، آج ہم احادیث کے اندر اپنے من پسند چیزیں تلاش کرنے لگے ہیں، آج ہم سیرت کو، قرآن کو، حدیث کو اپنی خواہشات کے مطابق لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ راضی ہو یا نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں رضامندی ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی فکر نہیں. ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، ہماری خواہشات پوری ہونی چاہیے، ہماری ضد پوری ہونی چاہیے. غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد 9 ہجری کے بعد جب یمن سے قاصد آیا تو ان کے لیے معلم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا وہ تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بوڑھے نہیں تھے، نوجوان تھے. نوجوانوں کے لیے اس میں سبق ہے. جب جنگ بدر ہوئی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 21 سال کے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کی مسجد کا امام بنایا تھا انہیں، اب ان کی امامت کر لینا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف روانہ کر رہے بحیثیت معلم، بحیثیت قاضی، بحیثیت گورنر، بحیثیت حاکم وقت. ایک تحریر لکھ کے دیتے ہیں ان کو، اس میں لکھتے ہیں انی بعثت لکم خیر اہلی، میں تمہاری طرف اپنے لوگوں میں سے بہترین شخص کو بھیج رہا ہوں. جو میرے پاس ابھی گلدستہ ہیں اس گلدستے میں سے ایک ایسے پھول کو چن کے بھیج رہا ہوں جو بہترین پھول ہے، بہترین معلم ہے، خیر خواہ ہے، دیانتدار ہے، عبادت گزار ہے، حق شناس ہے، دین حق کی تعلیم رکھنے والا ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، ظلم سے دور بھاگنے والا ہے. اور لکھ رہے ہیں میں ان کے ساتھ کچھ ساتھی اور بھیج رہا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کا حکم ماننا، ان کو دکھ مت پہنچانا، ان کو تکلیف مت دینا. اپنے اس خط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کر بھیج رہے. جب مدینہ سے اب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنا ہے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ، یمن کی طرف روانہ کرنا ہے. مدینہ سے بستی سے تھوڑا باہر لے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان، وہ سواری پہ سوار. کون کرے گا آج کسی ایم ایل اے کے سامنے جو گاڑی کے باہر کھڑا ہو اور اس کے ماتحت کوئی ملازم ہو، چاہے گیزٹڈ پوسٹ پہ ہو، وہ ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ کے کیا کھڑکی سے اس کے ساتھ باتیں کرے گا؟ نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ، اونٹ پہ سوار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے، محبت سے جو بات کر رہے تھے، باتوں میں دور سے دکھ رہا تھا معاذ بن جبل کے ساتھ کتنی محبت اور کتنا پیار، کتنی شفقت ہے. پوچھا معاذ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں حاکم وقت بنا کر، وہاں جا کر
جو لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہے ہیں وہ کس کے مطابق کرو گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں کتاب اللہ سے دیکھ کر کروں گا، یعنی قرآن کو دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، معاذ اگر قرآن میں اس کا حکم نہیں پاؤ گے تو عرض کیا پھر حدیث میں دیکھوں گا۔ معاذ اگر حدیث میں بھی نہیں پاؤ گے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیاس کروں گا، اجتہاد کروں گا، پھر اجتہاد کروں گا، قرآن اور حدیث کی جو زیادہ قریب فیصلہ ہو اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ملا، شکر کیا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر ہے اس اللہ کا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے اللہ کے رسول کو وہ توفیق دی جس توفیق دینے کی وجہ سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ اب بات سمجھے؟ رسول کس کو بولتے ہیں؟ میں کسی شخص کو بھیجوں گا، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا رسول ہوا۔ اب کسی فرستادہ کو بھیجیں گے، کوئی میسیج لے کر کہیں بھیجیں گے، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ عربی میں رسول کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بھائی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول، وہ کسی اور کے رسول نہیں تھے۔ تو معاذ بن جبل جو تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہوئے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ شکر کے الفاظ اپنے زبان مبارک سے ظاہر کیے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے اللہ کے رسول کو یہ توفیق دی جس توفیق کی وجہ سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ یعنی اس بات سے میں راضی ہوں کہ معاذ بن جبل کو اتنا فہم دیا، اتنا علم دیا، اتنا ہنر دیا، اتنی دور اندیشی دے دی، اتنا فضل فرمایا، اتنے کمالات دے دیے۔ اب معاذ بن جبل سن رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے ساتھ پیدل، معاذ بن جبل سواری پہ سوار چل رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، کہا معاذ سن لو، کہا لبیک یا رسول اللہ، ارشاد فرمائے، کہا معاذ جب تم اگلی بار وہاں سے آؤ گے تم مجھے نہیں پاؤ گے۔ معاذ یمن سے جب لوٹ کر آؤ گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں موجود نہیں پاؤ گے، تم میری قبر کو پاؤ گے، میری مسجد کو پاؤ گے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ابل پڑی، کیا میری آخری ملاقات ہے؟ کیا یہ مجھے الوداع کہہ رہے ہیں؟ اب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکوں گا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے کہ آپ کا کام ہے، میرا کام جو تھا میں کر رہا ہوں، میں جو آپ لوگوں کے سپرد کر رہا ہوں اپنا کام وہ آپ نے کرنا ہے، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں کہ اگلی بار آؤں گا، یہ آخری دیدار ہے، اگلی بار آؤں گا تو ملاقات نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، معاذ رو مت رو، رونے میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرو، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے اس پہ غور کرو، جو کام آپ کو سپرد کیا جا رہا ہے اس کے اوپر تدبر و تفکر کرو، اس پہ محنت کرو۔ یہی ہمارا مشن ہے کہ دنیا کے اندر امن پھیلے، دنیا کے اندر سکون آئے، دنیا کے اندر راحت آ جائے،
دنیا میں رہنے والے لوگ چین و سکون سے جینے والے بن جائے، بد نظمی ختم ہو جائے، ظلم و تشدد ختم ہو جائے، بے انصافی ختم ہو جائے، یہ لوٹ کھسوٹ، یہ قتل و غارت، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت، یہ نفرتیں، یہ ختم ہو جائے، محبت پھیل جائے، اللہ تعالیٰ کی اس سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن بن کر رہنے والے لوگ بن جائیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یمن پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ایسا انتخاب جس کے متعلق صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے صحابی، علمی صحابی تھے، بہت بڑے علمی صحابی، وہ فرماتے تھے اپنے وقت میں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑے تین ہی عالم ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑے دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے تین ہی شخص ہیں، ان تین اشخاص میں ایک ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی فراست، دینی سمجھ بوجھ اس سے مالا مال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک خاتون جو حاملہ تھی، اس کا شوہر 2 سال سے غائب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اس کا شوہر غائب ہے اور خاتون حاملہ ہے، ضرور اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا حضرت غلط کام کیا ہوگا، اس لیے یہ حاملہ کیسی ہوئی؟ تو اس حاملہ خاتون کو لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اس کو سنگسار کیا جائے۔ اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا حضرت امیر المومنین، کہا بتاؤ معاذ کیا بات ہے؟ کہا آپ کو بالکل حق ہے کہ آپ اس حالت میں اگر کسی خاتون کو پاؤ گے تو اس کو سنگسار کرنے کا، رجم کرنے کا بالکل آپ کو حق ہے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ یعنی اس کو رجم کرنے کا، سنگسار کرنے کا تو حکم نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے، کہا اس کو واپس جانے دو، جب وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے تب آ جانا۔ جب وضع حمل کی مدت قریب آئی، بچہ پیدا ہوا، تو اس بچے کا جو باپ تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ باپ آیا، باپ نے بچے کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا، کہا قسم خدا کی یہ تو میرا بچہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کی بات پہنچی تو زبان سے نکلا اللہ اکبر، اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علمی فراست، نوجوان تھے، بوڑھے نہیں تھے۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے تعلیم حاصل کرو، دینی تعلیم بھی، دنیوی تعلیم بھی۔ کیس آفیسر یا یو پی ایس سی ایک بچہ کرتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ضروری ہے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ اگر ایماندار ڈاکٹر ہوگا، ایک انجینئر کے ساتھ ایک ایماندار انجینئر ہوگا، ایک قاضی، وقت جج، عدل و انصاف کرنے والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے تو دنیا کے لوگ بھی خوش ہیں، دنیا میں بد نظمی دور ہو جائے گی۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا پھر کہ معاذ ابن جبل جیسا شخص کوئی خاتون طاقت ہی نہیں رکھتی وہ اس جیسا بچہ پیدا کر دے۔ دینی جذبہ، علمی فراست، تقوی، عدل و انصاف، احکامات کی پابندی، دین کی ہمدردی، لوگوں کی ہمدردی،
جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو ان کی ساری پراپرٹی تقسیم کر کے یمن کی طرف رخصت فرمایا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، معاذ میری یہ بات سن لینا، لوگ اگر تمہیں ہدیہ دے دیں گے تو ہدیہ قبول کر لینا، تمہارے اوپر بڑا قرض ہے، یعنی ہدیہ قبول کر لینا، تمہارے قرض کی تلافی ہو جائے گی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان چیزوں کا شوق بھی نہیں تھا، تو ہدیے پھر آئے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو اس وقت ان کے قرضے کے بدلے میں ان کی پراپرٹی تقسیم کرتے وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، معاذ گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کرے گا، تو وہ دن بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب مہیا فرما دیے۔ لیکن ایک انسان کے پاس عہدہ ہو، ایک انسان کے پاس دنیوی طاقت ہو، ایک انسان کے پاس دنیوی دولت ہو، انسان کے پاس شہرت ہو، انسان کے پاس کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا کا ہونا ضروری ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، حق تقاتہ، جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو مرتے وقت بالکل مسلمان ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا، اللہ کے فرما بردار بندے بن کے رہنا اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلے جانا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی تم میں سے موت آ جائے، لوگ کہیں گے چلو اچھا ہوا جان تو ہماری چھوٹ گئی، کہ تمہاری موت کے بعد دنیا والے تمہیں یاد کرتے رہے، تمہاری ہر ہمدردیوں کو بیان کرتے رہے، تمہارے احسانات کو ایک دوسرے کے سامنے فخر سے بیان کرتے رہے، تمہارے ان خدمات کو جو تو نے دنیوی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اللہ کی سرزمین پہ ادا کیے ہوں، اس کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اور صالح بندے بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔